آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ نے کیسی امیزنگ مخلوق بنائی ہے. اگر سائنس پہ غور کرنا ہو تو اللہ نے دعوت دی ہے کہ سیر کرو زمین میں اور دیکھو میری قدرت. بلکہ اللہ نے یہ دعوت بھی دی ہے قرآن پاک میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ خود اپنے اندر دیکھو، تمہیں میری نشانیاں تمہارے بدن کے اندر ہی نظر آنے لگ جائیں گی. آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کر کہ ہمارے گاؤں کی جو بڑی بوڑھی عورتیں یا بڑے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ بارش کا سیزن ہونے کے بعد بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، جلدی اس سال بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ کچھ حرکتیں دیکھ کے پریڈکٹ کرتے ہیں. خیر اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی کہ چونٹیاں جب وہ دیکھتے ہیں کہ رینگتی ہوئی برابر اپنا سامان جمع کرنے میں لگ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونگی آتی ہے، اس کے منہ میں دانے ہوتے ہیں، وہ لے کے اپنے گھر میں سٹوریج ٹینکر ان کا ہوتا ہے، وہ پورا سٹوریج ڈپارٹمنٹ اس پہ جا کے بھرتی رہتی ہیں بارش کے شروع ہونے سے پہلے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب بارش کچھ دن میں آنے والی ہے، کیونکہ ان کو خبر اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ تم اپنا سامان جمع کر لو. اللہ سب کا روزی رسا ہے، سب کو روزی دینے والا ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو. تو سب کا بندوبست کرتا ہے. اب میری آنکھ ہے، آپ کی آنکھ ہے، ہم چشمہ لگاتے ہیں اگر کچھ چیز نظر نہیں آتی، کبھی ہم کو نزدیک کا نہیں دکھتا ہے، کبھی ہم کو دور کا نہیں دکھتا ہے، کبھی قریب نظری ہو جاتی ہے، کبھی بعید نظری ہو جاتی ہے، کبھی ضعیف نظری ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں دکھتا نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی پرندے کو چشمہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب دیجئے. نہیں. ان کو کون روزی دیتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں وہ؟ ان کی آنکھوں میں وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ چیل ہے، باز ہے، جو ایگلز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جب ہوا میں تیز اڑتے ہیں ان کی روزی زمین پہ ہوتی ہے، مگر 3 مائلز اوپر اڑتے ہیں وہ، 3 میل، اور 3 میل اوپر سے ایک چھوٹا سا چوہا ان کو نظر آ جاتا ہے، وہاں سے ڈائیو کرتے ہیں اپروپریٹ ٹائمنگ کے ساتھ اور اڑتے اڑتے پک کر کے ان کو لے جاتے ہیں. یہ جو شارپنیس آئیز کی ہے وہ ان کو کس نے دی ہے؟ اچھا، یہاں پر اگر 9th کے بچے ہوں گے، 8 کے بچے ہوں گے، انہوں نے اپنی فزکس میں یہ پڑھا ہوگا کہ لائٹ ٹریولس ان اسٹریٹ لائن، روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے. وہ 3 پارٹیشنز والا آپ نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہوگا کہ یہاں موم بتی لگی ہوئی ہے، برابر سوراخ اس کے اوپر بنا ہوا ہے، اگر وہ ادھر ادھر کر دو تو روشنی دوسری جگہ سے دوسری طرف سے نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ ایک لائن میں ہو تینوں سوراخ تو وہ روشنی نظر آتی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ روشنی خط مستقیم میں یعنی اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہے. بچوں یہ دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھا ہے. اچھا، دوسرا، لائٹ کے اندر 2 اور پراپرٹیز ہیں، بلکہ اور اس کے ساتھ اور بھی ہیں، اس میں سے 2 بیان کرتا ہوں. ایک ہے ریفلیکشن آف لائٹ، وہ کسی سطح سے ٹکرائے گی لائٹ تو وہاں سے ریفلیکٹ کرے گی، تو اس کا اینگل آف انسیڈنس جو ہوگا وہی اس کا اینگل آف ریفلیکشن ہوگا. I = I R. ابھی ایک پراپرٹی اس کی یہ ہے کہ وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے. جیسے آپ اگر آئینے پر بیٹری ماریں تو اگر ترچھی بیٹری یوں ماریں گے آپ تو اس کا جو ریفلیکٹ ہو کے اس کا جو روشنی کا بیم آئے گا وہ ایسا جائے گا اوپر. اس اینگل سے ماریں گے تو ایسے جائے گا اوپر. وہ یہ اینگل آف انسیڈنس ہے، یہ اینگل آف ریفلیکشن ہے. یہ ایک پراپرٹی ہے. دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ جب لائٹ کسی میڈیم میں ٹریول کرتی ہے اور میڈیم بدل جاتا ہے، جیسے آپ ایک گلاس لو، گلاس کے اندر آدھا گلاس پانی رکھو اور اس میں ایک پینسل ایسی ڈال دو، تو پانی کے اندر جو پینسل کا حصہ ہوگا نا وہ تھوڑا سا بڑا ہوا نظر آئے گا، وہ سیدھا نہیں دکھے گا. آپ اس کو کر کے دیکھنا. تو اس کو کہتے ہیں ریفریکشن، اس کو کہتے ہیں انحراف، اردو میں کہیں گے انحراف. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا جو ہے لائٹر میڈیم ہے، لطیف واسطہ ہے، اور پانی جو ہے وہ ڈینسر میڈیم ہے جس کو کثیف واسطہ کہتے ہیں. تو جب روشنی لطیف واسطے سے کثیف واسطے میں داخل ہوگی تو عمود سے پرے ہٹ جائے گی. تو اس کے اپنے اصول ہیں. اب آپ اس پر غور کیجئے کہ ایک پانی کے گلاس میں ایک سکہ آپ نے ڈال دیا، 1 روپے کا 2 روپے کا سکہ ڈالا، وہ کہاں گیا؟ اس کے تہ میں. یہ جیسے یہ بوٹل ہے، اس بوٹل کے اندر اگر میں 1 روپے کا سکہ اس میں ڈال دوں یا 2 روپے کا سکہ ڈال دوں، یہاں پر بیٹھا ہے. اب پانی اگر بھرا ہوا ہے نا اس میں تو وہ سکہ اوپر اٹھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، وہ تہ میں نظر نہیں آئے گا. بلکہ آپ کر کے دیکھیے اس کو. اس لیے یہ ساری چیزیں کرنا اور قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ پڑھائی چھوڑ دیے، اسکول یہاں پر ہیں لیکن ہمارا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہے. یہ سب اسلام سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں.
اگر ہم صحیح طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں تو وہ سکہ اوپر اٹھا ہوا نظر آئے گا. کبھی کر کے دیکھ لینا. ابھی میرے جیب میں سکہ نہیں تو اس میں ڈال دیتا میں, تو اوپر اٹھا ہوا نظر آئے گا. اس کا ریزن کیا ہے؟ تو وہ جو ریفریکشن ہے, جیسے ایک پینسل اندر گئی پانی میں اور پھر ایسی مڑی ہوئی دکھی, ایسے انحراف ہوا. اب یہاں چھوٹی سی پینسل ایسی ٹیڑھی ہے, اس کو پکڑنے جاؤ گے آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا اینگل بدل گیا, دیکھنے کا اینگل بدل گیا. لیکن وہ چیل جو اوپر سے پانی کے اندر مچھلی کو دیکھتی ہے, اب اس کو اینگل کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اتنی اونچائی سے وہ ڈائیو کر کے اس پانی کے اندر اس ریفریکٹڈ امیج کو وہ کیچ کر کے ایگزیکٹلی وہ اوپر اڑ جاتی ہے. یہ طاقت کس نے دی؟ جواب دو, کس نے دی؟ اب اس کو میں لاتا ہوں اللہ والوں کی طرف. جب انسان, اللہ نے جانوروں کو یہ حیرت انگیز طاقت دے دی ہیں, اگر اللہ والوں کو وہ نظر دی ہو جو لوح محفوظ کو دیکھ سکے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ جب آپ جانور کو دی ہوئی اللہ کی طاقت مانتے ہو تو اللہ کے دوست کو, اللہ کے ولی کو دی ہوئی, اللہ کے نبی کو دی ہوئی طاقت کو اللہ کو نہیں مانتے. میں بتا رہا ہوں کہ ہاتھی کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ایلیفینٹ ایئرز, دے ویری بگ, اور ان کے کانوں میں ایک صلاحیت ہوتی ہے جو ہمارے کان میں نہیں ہے, انسان کے کان میں وہ نہیں ہے. انسان کے کان کچھ ایک مخصوص فریکوینسی کی آواز کو ہی سن سکتے ہیں, باقی فریکوینسی انسان کے کان کیچ ہی نہیں کر پاتے. ایک تو اچھا بھی ہے, نہیں تو نیند ہی نہیں آتی. اگر اللہ نے یہ بندوبست نہیں رکھا ہوتا تو نیند ہی نہیں آتی. یہ ساری غور کرنے کی چیزیں ہیں, اور میلاد یہ ساری چیزیں ہم کو سکھاتا ہے. لیکن ہمارے اسٹیجز سے یہ ڈسکس نہیں ہوتا نا جناب, یہ ہونا چاہیے یہ ڈسکس. اب وہ آوازیں ہم کو نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھیوں کا جو ہرڈ ہوتا ہے, ہرڈ جس کو کہتے ہیں ایک ریوڑ, ایک ہاتھی ہمیشہ ایک سوشل اینیمل ہے, وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا. انسان جیسے ساتھ میں رہتا ہے ویسے ہاتھی بھی ساتھ میں رہتے ہیں. انسان جیسے کسی کی میت پہ روتا ہے ویسے ہاتھی بھی روتے ہیں. وہ اس کو مون کرتے ہیں, اس کے بعد جب تک وہ ان کا دل نہیں بھرتا وہاں سے جاتے نہیں, اس کی لاش کو چھوڑ کے نہیں جاتے. یہ کس نے سمجھ دی ہے ان کو؟ بولو بھائی. صرف چڑیا گھر میں رانی باغ دیکھنے جاتے ہو, اللہ کی قدرت دیکھنے جاؤ. اگر یہ دیکھنا ہو تو اللہ کی قدرت دیکھنے جاؤ. تو 5 میل پر ہاتھیوں کا ایک ریوڑ ہے, دوسرے 5 میل پر یا 3 میل پر ہاتھیوں کا دوسرا ریوڑ ہے. اب وہ جو چلتے ہیں نا تو اس سے جو وائبریشن پیدا ہوتا ہے, زمین میں جو ترنگیں پیدا ہوتی ہیں اس پورے قافلے کے چلنے کی وجہ سے, اس آواز کو 3 مائل سے زیادہ کی دوری سے دوسرے قافلے والے ہاتھی سنتے ہیں, اور وہ اس طرف بڑھتے ہیں تاکہ ان سے مل سکیں. اب آپ بتاؤ یہ طاقت کس کو دی اللہ نے؟ ہاتھی کو دی. کتنی دور کی آواز وہ سن لیتے ہیں. تو نبی اگر مدینے سے ہماری آواز سن لیں, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, کوئی مثال, اللہ نے حضور کو بے مثال بنایا, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی مخلوق کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, تو انسان اشرف المخلوقات, ان سب میں جو سید السادات ہیں, نبی الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, محبوب رب العالمین ہیں, ان کی صلاحیتوں پر ہم ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. آپ اس پر غور کریں, سائنس پڑھو گے تو رسول سے اور قریب ہو جاؤ گے, صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے اور قریب ہو جاؤ گے.